الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے اور بہت جلد یہ سال 2021 رخصت ہونے والا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں 2022 عیسوی کی شروعات ہوگی. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اور انسانی زندگی اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو پیشین گوئیاں فرمائی ہے ان میں سے ایک یہ فرمائی ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے. سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ اتنا مختصر ہو جائے گا جیسے کہ آگ کا شعلہ سلگ جاتا ہے، یعنی جھٹ سے جھل کر بجھ جاتا ہے. ایسے ہی وقت گزر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا. ایسا ہی نظر آ رہا ہے، سال پہ سال جا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے. مہینوں اور سال کی یہ گردش قیامت تک جاری رہے گی اور انسانی زندگی آہستہ آہستہ اپنے ختم پر پہنچ کر رہے گی. اس کو کسی کہنے والے نے یوں کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو یہ تو زندگی ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو سال کا ختم ہونا اور نئے سال کی شروعات یہ خوشی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کا حساب کرنے کی اور عبرت اور نصیحت کا موقع ہے. کیونکہ اس سے زندگی کے اوقات میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ کمی ہو رہی ہے. جتنا وقت لے کر کے آئے اس میں سے اتنا کم ہو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تمام حقیقتوں کو جاننے کے باوجود نئے سال کا آغاز جشن کی محفلوں کو سجا کر اخلاق اور شرافت کی حدوں سے اوپر اٹھ کر اور خواہشات اور ارمانوں کا ناجائز طریقے پر اظہار کر کے کیا جاتا ہے. جبکہ
وقت جیسی اہم نعمت کا غلط استعمال یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات 11:59 سے 12 بجے کے درمیان صرف 1 منٹ کا فاصلہ ہے۔ اس 1 منٹ میں دنیا میں کون سی ایسی عجیب تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ کیا تبدیلی اور عجیب و غریب غیر سنجیدہ حرکتوں پر اتر آتے ہیں۔ کیا ہماری مذہبی تعلیمات، ہماری پاکیزہ روایات اور ہمارا صاف ستھرا تمدن کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم نئے سال کا اس انداز میں استقبال کریں؟ یقیناً اس کا جواب نہ میں ہوگا۔ یہ طرز عمل ہماری تعلیمات اور روایات سے ذرہ برابر میل نہیں کھاتا۔ ہماری دینی تعلیمات، ہمارے اسلاف کی زندگیاں تو یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی کام کی شروعات میں اپنے خالق حقیقی کو یاد کرنا چاہیے۔ یہاں تو اس سے بالکل الٹ، بحیثیت انسان اپنے معاشرتی، اخلاقی اور دینی فرائض کو بڑی دیانتداری کے ساتھ ادائیگی کا عزم کرنا چاہیے۔ ایک نئے سال کی شروعات میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر گزشتہ زندگی میں جو گناہ کیے اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور ان گناہوں کے کرنے کے باوجود بھی اللہ کی جو پکڑ نہیں آئی اور اللہ کی طرف سے جو مہلت دی گئی، اس مہلتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 1 سال گیا، 1 سال نیا ہے آنے کو، 1 سال گیا، 1 سال نیا ہے آنے کو، اور وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ ابھی بھی ہوش نہیں ہے، اسی میں مست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، اور وہ تمام کی تمام نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں اور سب کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اور شریعت مطہرہ میں قدر کرنے کی تاکید بھی آئی ہے، لیکن بعض نعمتیں بہت اہم ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگوں کو ان نعمتوں کا قیمتی ہونا معلوم نہیں، اور اگر کسی کو تھوڑا بہت معلوم بھی ہے تو ان کو اس طرف توجہ بھی نہیں ہے، اور اگر توجہ ہے تو پوری نہیں۔ تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہے، ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ وقت کی نعمت ہے، جس کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے زمانے کی قسم کھائی۔ ہم وقت کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی اہمیت ہے، اسی زمانے کی اللہ نے قسم کھائی۔ دنیا میں آنے کے بعد یہ جو وقت اور یہ ٹائم جو ملا ہے نا، اس کا پھر اللہ لوٹ کے حساب لیں گے، ایسے نہیں چلا جائے گا۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زمانے اور وقت کی نعمت عطا فرمائی۔ اب یہ نعمت یعنی وقت اور یہ عمر ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ ہر ایک یہ نہیں سوچ سکتا 100 سال جیوں گا، 60 سال مزے کر لوں گا، پھر مسجد کا پھوٹا پکڑ لوں گا، نہیں۔ کسی کی عمر کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کی بہت کم اور کسی کی بہت زیادہ۔ بہرحال دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ وقت کی نعمت ضرور لے کر آیا، اور کامیاب شخص وہ ہے جو وقت کی اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر الگ الگ وقتوں کی قسم کھائی ہے، اور اس سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کمتر چیز کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ عظیم الشان اور اہم ترین چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، یہ ذی الحجہ کے 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی قسم بھی کھائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں چاشت کے وقت اور رات کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، لیکن چند لوگوں کو اللہ نے اس سے ہٹا دیا کہ وہ خسارے میں نہیں، اور آگے کی آیت میں انہی کا تذکرہ ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، پہلا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے، دوسرا وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 خسارے میں نہیں۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے فجر، صبح، چاش، رات، دن اور زمانے کی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ ہمیشہ اہم چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ لہذا ان آیات میں جو اللہ نے الگ الگ اوقات کی قسم کھائی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے حقیقت میں ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو معمولی نہ سمجھو، اس کے ایک ایک لمحے کا تم سے حساب ہونا ہے، اس کو ایسے ہی مت اڑا۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ چند احادیث میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک ہے صحت، دوسرا ہے فرصت۔ صحت مل گئی اب خدا کو بھول جاؤ، فرصت مل گئی اب خدا کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی صحت اور فرصت کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگا، حالانکہ یہ صرف شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ جو رب کائنات ان عظیم نعمتوں سے نوازنے والا ہے، وہ ان کو کسی وقت چھین نہیں سکتا ہے۔ لہذا انسان کو ان عظیم نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے صحت اور فرصت کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وقت بچانے کے لیے آدمی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ نمبر 1، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، جس اللہ نے دی ہے نا وہ اللہ سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے بھی، اپنی زندگی کیسے گزاری۔ نمبر 2، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے، ہر ایک صحیح غلط کو جانتا ہے، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔
آج کی راتوں کی عیاشی کو دیکھ لو اور ذرا اس کو غور کر لو کہاں اڑاتے ہو. اور نمبر 4، اس نے اپنا جسم کس کام میں کھپائے رکھا. کیا ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں اپنی زندگی، اپنا علم، اپنے مال اور اپنے جسم کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے کو تیار ہے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی ہوئی ان نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے زندگی کے احوال کا جائزہ لینا ہوگا اور پھر بہت تیزی سے نیکی کی طرف آنا ہوگا. اسی صورت میں ہم قیامت کے روز اللہ پاک کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت، ایک نیکی کی اہمیت اور وقت کی قدر اس حدیث سے سمجھیے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، اگر وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے گا تو اسے ضرور لگا لینا چاہیے. درخت لگانا یہ بھی ایک نیکی ہے، تو لگا لینا چاہیے. اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین کو کس قدر وقت کی اہمیت اور نیک اعمال کا احساس دلا رہے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور کوئی اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی ذرہ بھر نیکی کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس میں بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ فوراً نیکی کر ڈالے. یہاں تو سردرد پر نمازیں چھوڑ جاتی ہیں. یہاں تو کہہ رہے اس نفسا نفسی کے عالم میں نیکی کر سکتے ہو وہ بھی کر لو. یہاں تو بھلائی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ سلا دو کبھی سردرد ہے، نماز چھوڑ دو. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن، وہ دن خود کہتا ہے اولاد آدم سے کہ اے ابن آدم میں نئی مخلوق ہوں. یعنی ہر نیا دن کہتا ہے میں نئی مخلوق ہوں، میں کل قیامت کے دن تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، پس تم مجھ میں عمل خیر کرنا، بھلائی کے کام کرنا، تاکہ کل میں تمہارے حق میں اس کی گواہی دوں. اور پھر وہ وقت خود کہتا ہے، ہر آنے والا دن کہتا ہے کہ اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی دیکھ نہیں سکو گے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح کے کلمات رات بھی دہراتی ہیں. اب آپ نے قرآن بھی سنا، آپ نے حدیث بھی سنی، اتنے واضح ارشادات کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان غفلت کا مظاہرہ کرے اور اپنے دن رات کو کھیل کود، فضول گپ شپ، کھانے پینے، ہوٹلنگ، سیر و سیاحت، گھومنے پھرنے اور سونے میں گزار دے تو اس پر سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. اسی صاحب حکمت کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ رات اور دن تجھ پر عمل کر رہے ہیں، تو بھی ان میں کچھ کر لے. رات اور دن تجھ پر عمل کر رہے ہیں، تو بھی ان میں عمل کر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، محتاجی سے پہلے مالداری کو، مشغولی سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی. اس حدیث میں زندگی کے 4 احوال ذکر کیے گئے: صحت، مالداری، فرصت اور جوانی. اس کی طرف خصوصی اشارہ کرنے کے بعد ساری زندگی کو موت کے سامنے رکھ دیا.
جس طرح جوانی کے بعد بڑھاپے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صحت کے ساتھ بیماری سے واسطہ پڑتا ہے، امیری کے ساتھ فقیری سے واسطہ پڑتا ہے، فرصت کے ساتھ مشغولی بھی گھیرتی ہے، اسی طرح انسان کو دنیاوی زندگی کے بعد موت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جوانی، صحت، مالداری اور فرصت کے تمام اوقات کو کیسے گزارتا ہے، اور زندگی کے یہ تمام لمحات انسان کے آنے والے احوال پر گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ اس سے جوانی، صحت، مالداری، فرصت اور ساری زندگی اگر ہم پازیٹیو کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے ان اوقات کی قدر نہیں کی تو یقیناً پھر ہمیں ہی اس کے نتائج کا آخرت میں اور دنیا میں بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے سورہ حشر میں فرمایا، اور یہ آیت ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور کبھی غور نہیں کرتی یہ آیت ہم سے کیا کہتی ہے۔ یہ آیت کہتی ہے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اور پھر کہتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اللہ غافل نہیں ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے۔ پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے، اللہ نے اس سے بھلا دیا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم الفاسقون، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بتاتا چلو کہ وقت کے استعمال کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اطاعت میں اور عبادت میں خرچ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور یاد یہ صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہے، ہاں، بلکہ پورے دین کا نام ہے۔ اور مسلمان کو ساری زندگی عمل کے لیے دین کا کوئی نہ کوئی شعبہ اس کے سامنے آتا رہتا ہے۔ لہذا زندگی کے کسی بھی موڑ پر دین کا کوئی بھی شعبہ یا دین کا کوئی بھی حکم عمل کرنے کے لیے سامنے آ جائے تو اس پر عمل کر لینا، یہ اپنے وقت کو عبادت اور فرما برداری میں گزارنا ہے اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے، ہاں، حلال پہ چلنا یہ بھی عبادت ہے، حرام سے بچنا یہ بھی عبادت ہے، بھلائی کا کام کرنا یہ بھی عبادت ہے، برائی سے رکنا یہ بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پر کبھی تبلیغ کا حکم ہے، کبھی مجاہدے کا حکم ہے، کبھی اصلاح لینے کا حکم ہے، کبھی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، کبھی اچھے اخلاق سے پیش آ جانے کا حکم ہے، اسی طرح والدین کی خدمت اور نماز پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح جب روزہ رکھنے کا وقت آیا تو روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو زکوٰۃ دے دی، رشتے ناطے جوڑنے کا وقت آیا تو رشتے ناطے جوڑ دیے، سچ بولنے کا موقع آیا تو سچ بول دیا، حلال کمانے کا موقع آیا تو حلال کما لیا، حرام سے بچنے کا وقت آیا تو حرام سے بچ گیا، ٹی وی دیکھنے کا موقع آیا تو اپنے آپ کو اس سے بچا لیا، گانا سننے کا موقع آیا تو اپنے کانوں کو اس سے بچا لیا، بدنگاہی کا موقع آیا تو بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچا لیا، بے صبری کا موقع آیا تو دامن صبر تھام لیا، شکر کرنے کا وقت آیا تو شکر کرنے لگا، اور کسی عبادت کا وقت آیا اور موقع آیا تو عبادت کرنے لگا۔ تو یہ تمام کام وقتاً فوقتاً انسان کو پیش آتے رہتے ہیں، اور ان احکامات میں وقت لگانا اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت میں وقت لگانا ہے۔ ایک تو یہ وقت کا استعمال، وقت کے استعمال کی دوسری صورت جس سے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے وہ یہ ہے کہ وہ وقت اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور اور گناہ کرنے میں گزر جائے۔
مثلا بدنگاہی کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، دھوکہ دینے میں، الزام تراشی میں، لایانی اور فضول تفسیروں میں، بیکار اور لایانی خبریں پڑھنے میں، ایسی کتابیں، ایسے رسالے، ایسے مضامین کے پڑھنے میں جو بالکل فضول اور لایانی ہوں، ایسے گندے ناول، ایسے افسانے جن سے بے حیائی، بے غیرتی، عیاشی اور بدماشی کی تعلیم دی جاتی ہو اور ان کے پڑھنے والے پر اس کے برے اثرات پڑتے ہو، تو ایسے گندے ناول وغیرہ پڑھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، VCR کے ذریعے فلمیں دیکھنے میں، انٹرنیٹ کے ذریعے حرام اور ناجائز پروگرام دیکھنے میں، کیبل کے ذریعے ننگی دنیا دیکھنے میں، نامحرم عورتوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنے میں، بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھنے میں، چوری کرنے میں، ڈاکہ ڈالنے میں، شراب پینے میں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے میں اور بغیر عذر کی جماعت کی نماز چھوڑنے میں یا اور کسی گناہ میں اگر کسی نے اپنا وقت گزارا تو بس گویا اس نے اپنا وقت کا خون کر لیا اور خود کو تباہ و برباد کر لیا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ گناہ میں مشغول ہوتا ہے اس وقت وہ بندہ اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور جس وقت کوئی بندہ اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ 7 کمروں میں چھپ کر اور بند ہو کر عبادت کرے، اس وقت یہ بندہ اللہ کے یہاں انتہائی پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہو اللہ ناراض ہو جائے آپ سے؟ بہرحال دوسری صورت یہ ہوئی کہ اگر ہم اپنے وقت کو اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ میں گزار دیں تو جتنا وقت بھی گناہ میں گزرے اس وقت کو گویا ہم نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اس وقت کی ناشکری اور ناقدری کی اور اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہم نے ضائع اور برباد کر دیا، اور اس کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہوگا۔ وقت کے استعمال کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس وقت کے اندر ہم نہ کوئی نیکی کا کام کریں اور نہ کوئی گناہ کا کام کریں، بلکہ جائز اور مباح کام کریں۔ جائز اور مباح کام وہ ہوتا ہے جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہیں اور چھوڑنے میں کوئی گناہ بھی نہیں، یعنی کرنے میں کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں، تو ایسے کام کو جائز اور مباح کہتے ہیں۔ اب مباح اور جائز کاموں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ اب صبح شام آدمی جتنے کام کرتا ہے ان میں عموماً یہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں۔ صبح سے شام تک آدمی دھیان رکھے، استحضار کرے، ہمیشہ خیال رکھے، صبح سے شام تک آدمی یہ جائزہ لے کہ آج کا یہ دن میں نے کس طرح گزارا ہے۔ ایک ڈائری بنا لے اور اس میں لکھ لے پورے دن کی روزہ، کل اس سے کم کرنے کی کوشش کرے، نیکی ہے تو بڑھانے کی کوشش کرے کہ آج کا یہ دن میں نے کیسے گزارا ہے۔ وہ خود یہ محسوس کرے گا کہ کچھ تو اس نے نیک کام کیے ہیں، کچھ برے کام بھی کیے ہیں، جبھی تو احساس آئے گا۔ اور کچھ ایسے کام ہیں جنہیں نہ اچھا کہا جا سکتا ہے نہ برا کہا جا سکتا۔ جو اچھے کام کیے ان پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہی کی توفیق سے میں نے یہ کام کیے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس پر گھمنڈ نہ کرے، اس پر فخر نہ کرے، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے تو بہت بڑا تیر مار دیا۔ اور جو برے کام کیے ہیں، یعنی جو وقت کسی گناہ میں گزارا، مثلا کسی کو کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دیا جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچی، کسی کی برائی کر دی، کسی پر تہمت لگا دی۔ ہماری زبانیں تو بڑی فرفر چل رہی ہوتی، اور آج تو دلوں سے ایک دوسرے کے لیے جذبات اور لگاؤ تو ایک ہاتھ میں جو ہتھیار آیا ہے نا اس نے تو ختم کر دیا۔ ایک چھوٹا ہتھیار جو ہاتھ میں سب کے آ گیا ہے نا اس نے سارے جذبات ختم کر دیے۔ وہ سب کو چھوڑ کر اس موبائل کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہے۔ کسی کی برائی کر دی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کو ناجائز اور بلا وجہ ڈانٹ دیا، والدین کو ستایا، بہن بھائیوں کو پریشان کیا یا اور کوئی گناہ کیا تو ان پر فوراً توبہ اور استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگے اور گڑ گڑائے اور اس سے آئندہ بچنے کا اہتمام کرے۔ مختصر یہ ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں کیوں رکھی، مختصر یہ ہے کہ 2021 اپنے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ یہ ڈانس اور شراب
اور عیاشیوں اور پٹاخوں اور ڈی جے کے ساتھ گزارنے والا سال نہیں ہے. یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. میں گلیوں میں دیکھتا ہوں، ہر سال دیکھتا ہوں، اور بڑی روشن خیالی کے ساتھ کر رہے ہوتے. انہی کے خاندان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو گزشتہ سال ان کے ساتھ تھے، آج نہیں ہے. یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. یہ ہاتھ نہیں آئے گا اور اس کا حساب دینا پڑے گا. کائنات کے یہ مہینے اور یہ سال یوں ہی گزرتے رہیں گے. صبح اور شام کی آمد ہوتی رہے گی، صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، اور ہم ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ موت کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ہم موت کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی دولت، اپنی مالداری، اپنے پیسے کو سرکشی اور نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اسے صحیح کاموں میں خرچ کرے. اپنے اٹھنے والے قدم کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی راہوں میں آگے بڑھائے. اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. غیروں کی، جن کے یہاں ان کے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے بیٹوں کی ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے بڑے بوڑھوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کی نقالی کر کے اسلامی تشخص اور اسلامی پہچان کو ختم نہ کرے. نئے سال کے نام پر جو ہم کام کر رہے ہوتے غیر شرعی کام، اس کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے پورے سال کی نافرمانی پر معافی مانگ کر کے اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام انجام دیں. عیسائیوں کے طریقوں کے مطابق جو نیو ایئر کا استقبال کیا جاتا ہے، کیک کاٹ کر، مبارکبادیاں دے کر اپنی تہذیب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شور و شغب، خدا کے غضب کو دعوت دینے والی حرکتیں کی جاتی ہیں. ان تمام چیزوں سے مکمل بچے اور اپنے نونہالوں کو ان تمام باتوں سے روکے. خصوصاً اٹھنے والے نوجوانوں کو کس عیاشی میں پڑے ہیں. ہر منٹ موت کے قریب لے جا رہا ہے، ہر سال زندگی کے ختم کے قریب لے جا رہا ہے، اور یہ اپنی عیاشی، اور ابھی بھی اس کو ہوش نہیں ہے. 1 سال گیا، 1 سال نیا ہے آنے کو. 1 سال گیا، 1 سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو. ابھی بھی ہوش نہیں ہے، وہ مست ہے. کتنے نوجوان تمہارے سامنے راتوں کو تمہارے ساتھ ہوں گے. صبح کو تم نے خبریں سنی ہوگی، ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، ہارٹ اٹیک میں چلا گیا، اس کی لاش کی بوٹیاں تک تم کو نہیں ملی. خدا را خیال تو کرو کس کے پاس جانا ہے، کس کا نظام چل رہا ہے، اور لوٹ کے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. زندگی کس نے دی ہے؟ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ زبان کا صحیح استعمال، یہ عقل کا صحیح استعمال، یہ دل کا صحیح استعمال، یہ کس نے دیا ہے؟ جن کے ناموں پہ، جن کی نقالی پہ تم اچھل رہے ہو، وہ آپ کو ایک صحیح آنکھ اگر آپ کی خراب ہو جائے تو جیسی اللہ نے دی ہے وہ دے نہیں سکتے. آپ کے زبان کا ذائقہ خراب ہو جائے وہ آپ کو دے نہیں سکتے. آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو جائے، آپ لاکھوں روپے خرچ کر دو، جیسے اللہ نے پہلے دیا تھا ویسا وہ دے نہیں سکتے. آپ کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہو جائے، آپ کو ویسا نظام جیسا اللہ نے شروع دیا تھا ویسا وہ دوبارہ دے نہیں سکتے. کس کی نقالی آپ کر رہے ہیں؟ اپنی اولادوں کو بتائے، اسلامی تعلیمات ان کو بتائے. اپنی اولادوں کو گھروں میں جو آلات دیے ہیں اس سے ہٹ کر ذرا ان کو بتائیں. ورنہ یاد رکھو ہماری آنے والی نسلیں دین کی تعلیمات سے دور ہو کر مغربی زندگی کے طریقے میں کامیابی سمجھے گی اور اسی کی طرف جا رہی ہے. اور ایک حد تک ہمارا نوجوان اس تک پہنچ چکا ہے، ایک حد تک ہمارا نوجوان وہاں تک پہنچ چکا ہے. اس لیے خدا را یہ وقت، یہ زندگی، یہ عمر جو اللہ نے دی ہے اس کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے کہ کس نے دی ہے، کیوں دی ہے، اور کب لوٹ کر کے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے.
یہاں تو کسی کو دبا کر کے، تھپڑ مار کر کے، عہدے کا استعمال کر کے کسی کو آپ دبا دو گے اور جو چاہے کر لو گے، وہاں کس کے سامنے، اللہ کے سامنے کس کی چلے گی؟ اس لیے ان اوقات کو، ان زندگی کو، ان لمحوں کو غنیمت سمجھے۔ جو سال گزر گیا، جو نافرمانیاں کی، اس پر اللہ سے معافی مانگے اور وہ کام کرنے کا عہد کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ سے توفیق مانگے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔